شب برات کی رات ہے. بہت سارے لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو نئی نئی جان اور بدعت بھی کہتے ہیں. یہ آج کل آپ فیس بک کے اوپر دیکھتے بھی ہیں. تو سامعین محترم، کتنی اچھی بات ہے ایک بندہ اگر اس رات کو توبہ کرتا ہے اور تائب ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے رمضان میں جو ہے تائب ہو کر کے داخل ہوتا ہے. گناہوں کے ساتھ جائے گا تو وہ کچھ اور مزہ ہے، تائب ہو کے رمضان میں جائے گا تو ثمرات کا کچھ اور مزہ ہے. اللہ سے توبہ کر کے جب بندہ رمضان میں داخل ہوتا ہے تو وہ ایک ثمرہ پاتا ہے، اور وہ ثمرہ پاتا ہے جس کے ثمرات کی کوئی حد نہیں ہے. وہ میرے پاس وہ الفاظ بھی نہیں ہے کہ میں بیان کروں. تو سامعین محترم، یہ اللہ مواقع عطا کرتا ہے. ایک تو بندہ سمجھ کے جاتا ہے، توبہ کرتا ہے. ایک بندہ پھر ہو جاتا ہے جو گناہوں میں لت پات ہوتا ہے اور اللہ اس کو موڑ دیتا ہے. وہ قریب، وہ بے نیاز ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ سیاہ و سفید کا مالک ہے. ہمارے لیے بھی وہ نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے. وہ بات اور ملا شریک، وہ بے نیاز ہے، وہ کچھ نہیں دیکھتا. خدا کی قسم، وہ بندے کی ساری دیکھتا ہے، وہ بندے کی شرمندگی دیکھتا ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگا لینا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس ارادے سے جا رہے تھے. کائنات میں اس سے کوئی گناؤنا جرم ہے، کوئی برا ارادہ ہے، وہ عمر کس ارادے سے چل کے جا رہا ہے. لیکن آگے وہ کیسے ہو جاتے ہیں. کائنات میں آج دن تک عمر فاروق کا کوئی ساتھی نہیں. ایسا رب نے دھو دیا، ایسا رب نے ان کو پاک صاف کر دیا کہ اپنے تو کیا غیر بھی عمر فاروق کی مثالیں دیتے ہیں. رب نے ایسا کر دیا ہے. وہ اگر عمر فاروق جیسے انسان کی ڈائریکشن کو سیدھا کر سکتا ہے نا، خدا کی قسم ہم کچھ نہیں، ہم کچھ بھی نہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں. تو اللہ نے کیا شان عطا کی. پھر آگے چلے، بشر رافی کا نام آپ نے سنا ہوگا. وہ تو شراب میں لت پات ہے، اس نے اللہ کے نام کو عزت دی ہے، بس اتنا کام. اللہ کے نام کو عزت دی ہے، رب نے اس کی کایا پلٹ دی، بندوں میں مقبول بندوں میں شامل فرما دیا. تو اس کی بے نیازی ہے، جس کو چاہے ہدایت عطا فرما دے، جس کو چاہے ہدایت دے. لیکن جو طالب ہے نا، اس کے دل در کا مانگتا ہے، اس سے مانگتا رہتا ہے، اپنے دل کو اس کے طرف لگائے رکھتا ہے، اس کے نبی کی سنت کو زندہ اپنی بساط کے مطابق کیے رکھتا ہے. خدا کی قسم اس سے بڑا لجبال بھی کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی عطا کرنے والا بھی کوئی نہیں. تو سامعین محترم، بس اپنے رب کے حضور توبہ کیجیے. یہ دائیں بائیں کی جو باتیں ہیں نا، ان کے اوپر نہ جائیں. یہ بالکل جن کے دلوں میں شر ہوتا ہے نا، مردوں کو زندہ کرتے ہیں یہ لوگ. عمر فاروق نے تو یہ کیا تھا، فلاں صحابی نے تو یہ کیا تھا، اور تم ان کو ایسے پکڑ رہے ہو. امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ خلفائے راشدین حق پر، ان کی ہر بات حق ہے. میرے نبی کی حدیث ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے، ان کی راہ بھی ہدایت والوں کی راہ ہے. تو کم از کم زیادہ نہیں، دو فرقے تو اس رات کی فضیلت کے اوپر متفق ہیں، تھوڑا بہت اختلاف کے ساتھ. تو جب متفق ہیں دو فرقے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں ہم نماز پڑھنے کیوں جائے گی؟ مولویوں نے فتنہ ڈال کے رکھا. بھائی جن کے اوپر مولوی متفق ہیں وہ کام تو کرو نا، امت کو گمراہ اور بدراہ کیوں کرتے ہو؟ کوئی مولوی ایسا ہے جس نے صبح کی 3 رکعتیں جاری کی ہوئی ہیں یا 1 رکعت جاری کی ہے،
جو رسول اللہ نے پڑھی ہیں وہ سارے پڑھ رہے ہیں، تم بھی پڑھو، بات ختم، اعتراض ختم۔ کوئی ہاتھ ادھر باندھتا ہے تو کوئی ادھر باندھتا ہے، رسول اللہ نے باتیں تو سارے باندھتے ہیں، حدیث پر بھی۔ اب کوئی آمین اونچی کہتا ہے، کوئی آستہ کہتا ہے، بخاری شریف میں دونوں ہیں، تم وہ کرو تو صحیح نا، لوگوں کو گمراہ کیوں کرتے ہو، لوگوں کو دین سے دور کیوں کرتے ہو؟ یہ جو بات کرتے ہیں نا لوگ، پوسٹیں چڑھا کے گمراہیت کی طرف لے کے آتے ہیں، ایک آخر ان کا حشر دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں۔ میں بہت سالوں کا واقف بھی ہو چکا ہوں، تو سامعین محترم، اللہ موقع دینا تو اس کو چھوڑے نہیں۔ خاص ایام ہوتے ہیں، اس طرح صفا مروہ ہے، جکی ہوتی ہے، یوم عرفہ کا دن ہے، قربانی کے دنوں کے علاوہ قبول نہیں ہوتی، لیکن ان دنوں میں اس کی خاص فضیلت ہے۔ رمضان کے مہینے کو کوئی اور دن اور کوئی اور رات نہیں پہنچ سکتی، جو اللہ نے وہ موقع دیا ہے اس سے قبل یہ آتا ہے۔ دیکھیں بندہ جب بھی طائب ہو جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی جب وہ میدان پہ کھڑے تھے نا، تو بہت سارے بنی اسرائیل کی تعداد تھی، ہزاروں کے حساب لوگ موجود تھے۔ اللہ نے کہا ایک ایسا بندہ ہے، میں اس کی وجہ سے بارش نہیں دیتا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، یہ عیب والا نکل جائے، اللہ بارش دے گا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ اب تو اعلان بھی ہوگا، تھوڑی دیر کے بعد تو میں رسوا بھی ہو جاؤں گا، ادھر ادھر دیکھا، اوپر نیچے دیکھا، دائیں بائیں، لوگوں کی جھرمٹ کے اندر ہے، تو اب وہ نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، اور دل میں وہ جو ہے وہ اپنی تاریں رب کے حضور لگا رہا ہے۔ اب تک اگر تو نے میرے پردے رکھے ہیں تو اب بھی رکھ لیا، تیرا تو کچھ نہیں جاتا۔ یہ واقعہ اور دوسرا واقعہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی امتی کا ایک واقعہ ہے۔ وہ جب وہ لوگوں نے نکال دیا، بستی سے باہر پھینک دیا، تو وہ کہتا تھا اللہ کچھ تو دنیا بنا گیا، کچھ تیرے بندے آخرت بنا گئے، میں تو دنیا بھی نہیں بنا سکا، میں وہ بد نصیب ہوں، میں آخرت بھی نہیں بنا سکا، میں وہ بد نصیب ہوں۔ اب میں زندگی کا پتہ نہیں ہے، آخری وقت ہے، تو میرے اوپر فضل تو کر دے، میں تیرے فضل کا طالب۔ کوئی دنیا بنا گیا، کوئی آخرت بنا گیا، میں دنیا بھی نہیں بنا سکا، آخرت کا مجھے پتہ نہیں، میں تیرے فضل کا طالب۔ موت آئی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا چل میرے اس بندے کا جنازہ پڑھا، دنیا نہیں مان سکے، آخرت کا پتہ نہیں ہے، تو کون ہے خدا کی قسم جو شاعر سے زیادہ قریب ہے؟ کون ہے جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے؟ میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو جو موسیٰ کی امتی کی دل میں خود ہی کہتا ہے اس کو نکال تو میں بارش دوں گا، قاد ثانی ہے، تو وہ دل میں کہتا ہے میں دائیں جاؤں گا بدنام ہوں گا، بائیں جاؤں گا بدنام ہو جاؤں گا، اللہ مجھے قبول کر لے، میں سچا طائب ہوتا ہوں۔ تو پہلے تو وہ موسیٰ کو سنا رہا تھا، موسیٰ وہ نکلے گا تو میں بارش برساؤں گا، وہ نکلا بھی نہیں ہے، بارش چھم چھم برسنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جلالی پیغمبر تھا، موسیٰ بار اللہ اس کا ذکر قرآن پہ کرتا ہے، حساب لگا لو موسیٰ کتنا پسند تھا میرے رب کو۔ تو بارش چھم چھم برستی ہے، موسیٰ سوال کرتے ہیں، مجھے کہتا ہے اس کو نکال تو میں بارش بھیجوں، تو اب تو نے بارش عطا کر دی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مجھے اس کے بارے میں آگاہ تو کر دینا۔ میرے رب نے کہا موسیٰ جب گناہگار تھا میں نے تب اس کے گناہوں پہ پردے ڈالے، اب تو وہ طائب ہو چکا ہے، تو اب میں اس کے گناہوں کو کیوں واضح کروں، میں اس کے پردوں کو کیوں فاش کروں؟ تو یہ میرے رب کی قریبی ہے، یہ میرے رب کی بےنیازی ہے۔ تو جس کو چاہے معاف کھاتا ہے، وہ تو دلوں کو دیکھتا ہے کہ میرے بندے تیرا دل میری طرف کتنا جھکتا ہے، تو میری بارگاہ میں معافی کتنی مانگتا ہے۔ یہ بھی بات میرے رسول اللہ کی زبان سے نکلی ہے۔ میرے جیسے مولوی کے پاس 99 قتل کر کے آیا، مولوی سے سوال کرتا ہے میری کوئی معافی ہے؟ اس نے کہا تیری معافی کوئی نہیں۔ اس نے اس کا بھی رگڑا نکال دیا، 100 پورے کر دیے۔
پھر کسی نے کہا فلاں جگہ پہ ایک بندے بیٹھے ہیں، ان کے پاس چلا جا، اللہ کی ذات بڑی قریب ہے، گناہ معاف کر دے گا۔ وہ ادھر چل پڑا، رستے میں موت آ گئی، رستے میں موت آ گئی۔ اب تھوڑا ہی چلا تھا، موت آ گئی۔ دونوں فرشتے جھگڑنے لگے، ابھی تو وہ ان کے قریب پہنچا نہیں تھا، ادھر والے کہنے لگے وہ چل تو پڑا تھا نا، دونوں جھگڑ رہے ہیں۔ میرے رب کی بے نیازی دیکھو، میرے رب کا کرم دیکھو، ادھر والے جھگڑ رہے ہیں ہمیں دکھانے کے لیے۔ وہ زمین کو حکم کرتا ہے جدھر نیک بندے بیٹھے ہیں، میرے اس بندے اور نیک بندوں کے درمیان والی زمین کو حکم کرتا ہے کہ تو سکڑ جا، اور حکم آتا ہے جھگڑتے کیوں، زمین کو ماپ لو، جدھر فاصلہ زیادہ ہوا ادھر چھوڑ دینا، جدھر فاصلہ کم ہے اس کو اس کے ان میں شامل کر دینا۔ تو یہ جھگڑ رہے ہیں، فیصلہ ہو گیا زمین کو ماپتے ہیں۔ جب زمین کو ماپا گیا تو اس بندے اور نیک بندوں کے درمیان زمین کا فاصلہ کم تھا۔ اللہ نے کہا چلو ہم اس کو بھی بخش دیتے ہیں۔ یہ تو میرے رب کی بے نیازی ہے، وہ بنی اسرائیل میں تھا تو میرے رب نے معاف کیا۔ میں اور ہم تو رسول اللہ کے امتی ہیں، ان کے اگر آ کے اقصیٰ میں ایک نماز پڑھتے ہیں تو ایک کا ثواب ملتا ہے۔ ہم بھی ان سے طاقت میں کمزور ہیں، جاؤ چلال میں ہم کمزور ہیں، ہم مہارت میں ان سے کمزور ہیں، ہم قوت میں قد و قامت میں ان سے کمزور ہیں، لیکن ان کو ایک ثواب عطا کرتا ہے، ہمیں 50 نمازوں کا 50,000 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ فرق اتنا ہے، ہماری نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے، ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، اس نبی کا امتی ہونے کی وجہ سے حرم میں ہمیں 1,00,000 نماز کا ثواب عطا کرتا ہے، اقصیٰ میں ہمیں مسجد اقصیٰ میں 50,000 کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو سامعین محترم، ان کے 99 قتل کرنے والوں پہ کو اگر وہ معاف کرنے پہ قادر ہے، اس کی عزت کی قسم تو قادر ہے، تو ہم تو کچھ بھی نہیں، ہمارے اتنے بڑے گناہ نہیں ہیں۔ اگر ہم بھی اس کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں گے تو خدا کی قسم وہ معاف کرے گا۔ وہ بڑا لچکدار ہے، اپنے رب کے توبہ کرو۔ جتنی بساط ہے، جتنی طاقت ہے، جو دل کو مستوری کرنے والے ہو، اگر نہیں جاگ سکتے تو سنو، رسول اللہ کا فرمان ہے، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، ساری رات اس کی جاگنے کا یہ ثواب ہے۔ بھائی جتنا چاہے دے سکتا ہے، میرے تیرے میں بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھ میں تو کسی کا رزق ہوتا تو شاید نوالا بھی بیچارہ نہ لیتا۔